حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج تیسری تراویح مکمل ہوئی ہے۔ آج کی تراویح میں سوا پارہ جو پڑھا گیا وہ ہے سورۃ آل عمران، جو مدنی صورت ہے، اس کی تیسری رکوع سے شروع کر کے پڑھا گیا ہے۔ اس صورت کی کل 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ ان میں سے کل کی تراویح میں 2 رکوع اور 20 آیتیں مکمل کر دی گئی تھیں، تو اس کے بعد سے شروع کر کے سورہ آل عمران ختم تک آج پڑھا گیا ہے۔ آج کی تراویح میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا خلاصہ چند ہی آیتوں کو لے کر مختصراً اس کا خلاصہ سنایا جا رہا ہے۔ آپ مرد عورتوں سے، خصوصاً علماء کرام سے درخواست ہے کہ حفاظ علماء کرام سے کہ قرآن اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جو آیتیں بتائی جائیں گی تو ان آیتوں کو دیکھ کر، ان آیتوں کے مضامین کو دیکھ کر جو مضامین کہے جا رہے ہیں ان کو سنیں تو انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے میں بڑا مزہ آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے آج کی تراویح میں جو پڑھی گئی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے یہود اور نصارہ ہیں نا، ان کے جرائم کو، ان کی غلطیوں کو ذکر کیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہود اور نصارہ بھی نبیوں کے ساتھ بڑا غلط معاملہ کرتے تھے، نبیوں پر ظلم کرنا، تشدد برتنا، بلکہ بہت سارے نبیوں کو تو انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس حرکت کی سزا جہنم ہے، جہنم کی وعید سنا کر ختم کی ہے۔ بڑی اہم ایک چیز آیت ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ ماقبل نبی کی شریعت کے اندر ایک طریقہ تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو مسجد کے لیے وقف کر دیتے تھے، منت مانتے تھے کہ یا اللہ اتنی اولاد دے گا تو اتنی اولاد کو میں تیری مسجد کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس جو ہے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مائیں اس طرح سے منت مانتی تھیں۔ تو یہاں ایک اہم تذکرہ ہے، اس صورت کا نام ہی سورۃ آل عمران۔ عمران اور ان کی بیوی ہیں حنہ بنت فاقوز۔ عمران کون ہیں؟ عمران بیت المقدس جو ہے وہاں کے بہت بڑی مسجد ہے، اس کے منتظمین، اس میں عبادت کرنے والے عابدین زاہدین بے شمار تھے۔ وہاں کے صدر امام، اصل جو امام ہیں وہ ہیں حضرت عمران۔ یہ بے اولاد تھے، ان کو اور ان کی بیوی کو اولاد جو نہیں تھی، تو ان کی بیوی حنہ نے منت مانی کہ یا اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ابھی حمل میں ہے، تو انہوں نے منت مان لی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنے پیٹ میں رہنے والے اس بچے کو، لڑکے کو وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بچہ ہوا، لیکن جب ولادت ہوئی دیکھا گیا کہ بیٹی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات میں کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آج عورتوں میں یہ مزاج بالکل ختم ہو گیا جو کہ فطری طور پر ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہے؟ عورتوں کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ مجھے اللہ اگر 5 اولاد دے، 4 اولاد دے، 2 دے، تو ان میں سے ایک کو تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے تو میں وقف کروں۔ اس کا جذبہ ماں باپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آج دینی تعلیم کے لیے عورتیں اپنی اولاد کو چند سالوں کے لیے بھی مدارس کو بھیج دیں، انہیں عالم بنائیں، مفتی بنائیں، قوم کی خدمت کے لیے پیش کریں، اس کے لیے تک بھی تیار نہیں۔ ماں باپ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، قوم کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی صلاحیتوں کو، ان کی سوچ کو، ان کے پیسوں کو لگانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ خیر، حضرت حنہ کو جب ولادت ہوئی دیکھا گیا کہ لڑکی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے خدمت کے لیے وقف کا ارادہ کیا تھا لڑکے کے، تو ماں کو بڑا تذبذب ہوا کہ میں منت مان چکی ہوں، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب انداز اس کا رد کرتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ اگرچہ پیدا ہوئی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے، مذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مؤنث ہو کر بھی مذکر سے، لڑکے سے افضل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہیں۔
دین کے کئی معاملات کے اندر. خود آپ ہندوستان کا لے لیں، ہندوستان میں کتنے سارے معاملات کے اندر اسلامی احکام شریعت پر سوال اٹھائے گئے. شریعت پر عمل کرنے کا جب نمبر آتا ہے، عقیدے کے ایمان کی مضبوطی کے بارے میں نمبر آتا ہے، تو کئی جگہوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ مردوں سے بھی زیادہ بازی لے گئی ہیں عورتیں. لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ پختہ ایمان اور مضبوط عمل والی اور اچھا نمونہ پیش کرنے والی ثابت ہوئی ہیں. یقیناً دل کہہ اٹھتا ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. پھر یہاں پر منت کا تذکر آ گیا ہے. انی نظرت لک، نظر کہتے ہیں منت کو. منت ماننا کیسا ہے؟ تو منت ماننا صحیح ہے. منت کن چیزوں کی منت مانی جا سکتی ہے؟ عبادتوں کی، گناہ کی، معصیتوں کی منت ماننا جائز نہیں. طاعات کی منت مان سکتے ہیں. پھر طاعات میں بھی اس قسم کی عبادت کی منت ماننا جائز ہے جس قسم کی عبادت پہلے سے فرض ہو. جیسا کہ نماز ہم پر فرض ہے، تو کوئی عورت یا کوئی مرد یہ منت مان سکتے ہیں کہ یا اللہ فلاں میرا کام ہو جائے تو تیرے لیے 2 رکعت، تیرے لیے 4 رکعت، تیرے لیے 8 رکعت نماز پڑھوں. اس طرح سے منت مان سکتے ہیں. حج فرض ہے، چنانچہ فرض حج نہیں، اس کو چھوڑ کر اپنے کسی کام کے پورا ہو جانے پر حج کروں گا، اس طرح سے منت ماننا، یا اتنے میرا یہ کام ہو جائے اتنے روزے میں رکھوں گا، اس طرح سے منت ماننا، یہ سب صحیح ہے. تو منت کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ وہ عبادت کے قبیل کی ہو، ایسی عبادت جس عبادت کی جنس ہم پر لازم ہو. منت جب مان لے تو اوفو نذورکم، منت کو پورا کرنا لازم ہے. منت پوری نہ کیے تو اس وقت قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا اگر نہ ہو سکے، اس کی طاقت نہ ہو مال کے اعتبار سے، تو 3 روزے رکھنا. اسی طرح سے معصیت کی منت بھی صحیح نہیں ہے. کوئی گناہ کی منت مان لیا، کیا ایسا ہو جائے گا، یہ کام میرا ہو گیا تو میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، تایا سے، خالہ سے، ماموں سے بات نہیں کروں گا. یہ قطع رحمی ہے، گناہ ہے. اس کی اگر کوئی شخص منت مان لیا تو اس کو پورا کرنا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ کفارہ دے کر اس منت کو توڑ دینا ضروری ہے. یاد رکھیں، منتوں کا ماننا ہے نا، یہ اولیاء کی خبروں میں مانتے ہیں، بکرے ذبح کرنے کی، فلاں واہی تباہی چیزوں کی منت مانتے ہیں. یاد رکھ لیں اچھی طرح، جس طرح نماز ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نماز عبادت ہے، اسی طرح سے منت بھی، نظر بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے. خیر، یہاں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کا ذکر ہے. جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ حضرت عمران بیت المقدس کے وہاں کے امام تھے. جب ان کی بیوی کے پیٹ میں بچی تھی، اسی وقت، اسی حمل کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. اب لڑکی پیدا ہوئی ہے حضرت حنا کو، اس لڑکی کا نام ہے مریم. پورے قرآن کریم کے اندر اگر کسی مؤنث کا، کسی عورت کا، فیمیل کا نام اگر آیا ہے، اللہ لیتے ہیں تو انہی کا، حضرت مریم ہی کا نام لیے ہیں. اس کے پیچھے بھی بے شمار حکمتیں ہیں، ابھی وقت دراز ہو جائے گا تو خیر آگے چلتے ہیں. حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کو لے کر حضرت حنا بیت المقدس پہنچی. وہاں کے مجاورین، عابدین، زاہدین جو تھے ان کے سامنے پیش کی. اب وہ طریقہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے وہ اس بچی کو لے لیتے اور مسجد میں مسجد کی خدمت کے لیے اس کو رکھتے، اور ان کی تربیت وغیرہ کا ذمہ مسجد کے جو سرپرست ہوتے ہیں، جو عابد امام ہوتے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچی کی تربیت اور پرورش کا خرچ دیکھنا. چنانچہ حضرت مریم نے جب پیش کیا تو وہاں کے عابدین میں سے ایک عابد، ایک زاہد تھے، حضرت زکریا علیہ السلام. یہ پیغمبر ہیں. یہ جب وہاں لے گئے تو دیگر مجاورین، عابدین نے بھی، چونکہ ماقبل بہت بڑے امام حضرت عمران کی بیٹی ہے نا، اس لیے سب کی تمنا ہوئی کہ اس بچی کو میں لے لوں، میں پرورش کروں. تو سب کا جب تقابل ہوا، حضرت زکریا نے دلیل پیش کی کہ اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے، اور خالہ ماں کی طرح مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پرورش کرے گی، اس لیے میں زیادہ حقدار ہوں. لیکن اس کے باوجود دوسرے تیار نہیں ہوئے تو قرآن اندازی کا واقعہ ہوا. بڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا، قرآن اندازی کے ذریعے سے طے کیا گیا. بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ذمے حضرت مریم کی پرورش کا نمبر آیا، حق آیا. آگے آیتوں کے اندر اللہ ایسے ہی عجیب ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ. ہوا واقعہ یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام پہنچے. دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس ان کے بچپنے میں حضرت مریم کے کمرے میں بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں. انہیں دیکھ کر تعجب ہوا، اگر لانا ہو تو میں ہی لانے والا ہوں کھانے پینے کی چیزیں،
اور وہ بھی اس موسم کا یہ پھل ہے ہی نہیں، تازہ تازہ پھل کیسا رکھا ہوا ہے؟ تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ خیر، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی ان کی بیوی جو ہیں، ان دونوں کو اب تک اولاد نہیں تھی، بڑی عمر ہو گئی تھی لیکن اب تک اولاد نہیں۔ ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی، بوڑھی تھی، یہ بھی بوڑھے تھے۔ اللہ کی قدرتوں پر تو یقیناً ان کا ایمان تھا، لیکن جب بغیر موسم کے پھل دیکھ لیے تو ان کے دل کے اندر خیال، جذبہ پیدا ہو گیا، جب بغیر موسم کے اللہ پھل دے سکتا ہے تو ہم میاں بیوی اگرچہ کہ بوڑھے اور بانجھ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو ہم کو اولاد اس زمانے میں بھی دے سکتا۔ تو فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ کو بلند کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، یہاں پر دو باتیں میں بتاؤں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ حالات بالکل ہمارے خلاف ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں، مسلمانوں کے خلاف حکومت ہے، حالات ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اسباب کو اپناتے ہوئے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ غیب سے مدد فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا کی، بیٹے کی شکل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور دوسرا اہم سبق یہاں پر یہ لینا ہے کہ حضرت مریم کی کرامت کو دیکھنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے نہیں مانگا کہ اے مریم اولاد دے دے، نہیں مانگا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی ولی کی کرامت کو ہم دیکھیں تو اس ولی سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ اس ولی اللہ جو اللہ کے ولی ہیں اس ولی کے اللہ ہی سے، اس ولی کے خدا ہی سے ہم کو مانگنا چاہیے۔ ورنہ یہی چیزیں لے جا کے ہم کو آج کل درگاہوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، اولیاء سے ڈائریکٹ براہ راست مرادیں منتیں مانی جاتی ہیں، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، انہی سے براہ راست مطالبہ کیا جاتا ہے، بچے کا مطالبہ، فلاں فلاں کا مطالبہ۔ یہ ساری چیزیں شرک تک، کفر تک ہم کو پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ خیر، اختصار کے ساتھ میں آگے کہوں، آگے کی ایک آیت ہے، آگے ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ یہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت آدم کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑ کر بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس سے آدھا حصہ یہ ہوا کہ حضرت آدم کو بھی باپ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں تو کم از کم ماں کا سہارا تو ہے، حمل کے ذریعے سے تو پیدا ہوئے۔ حمل ٹہرا کیسا حضرت مریم کے پیٹ میں، تو اس کا تذکرہ بھی قرآن میں صاف صاف ہے، اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کن سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اسی کو اللہ جا بجا قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ وَكَلِمَتُهُ روح اللہ، کلمت اللہ، کلمتہ القاہا الی مریم وروح من۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ماں سے بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ چلیں آگے بہت اہم ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ زنا سے پیدا ہوا یہ لڑکا ہے، یہ کسی خاص چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، ہم کو نہیں ماننا چاہیے۔ بڑے عناد میں، دشمنی میں یہود بے بہبود نے غلط ارادہ کر کے بڑا خطرناک کام کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ان کے شر سے حضرت عیسیٰ کو پناہ میں رکھا، حفاظت دی۔ اور اس کا مختصر تذکرہ میں یہ کروں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، حضرت عیسیٰ سے اللہ نے ڈائریکٹ کہا، براہ راست۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابھی تو میں تمہیں زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا، یہود کے شر سے، ان کے غلط ارادے سے میں بچاؤں گا، لیکن قیامت کے قریب زمین پر میں تمہیں اتاروں گا، اور زمین پر آنے کے بعد تم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے، تم نبی بن کر نہیں بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے تم زمین پر آؤ گے اور اپنی زندگی کی باقی عمریں گزارو گے۔ اس کے بعد میں تم کو فطری موت، نیچرل ڈیتھ ہے نا، ویسا فطری موت میں دے کے تم کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ کسی کو قتل کر کے
تم کو مارنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ خیر، میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں ساری باتیں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا ایمان کیا ہے، یہ ہے، بلکہ یہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف ہمارا عقیدہ ہو جائے گا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آسمانوں میں زندہ ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے، اللہ جیسا رکھنا چاہتا ہے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں کوئی چینجز، فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس دنیا کے عالم سے باہر ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم کو عمریں گزرتی ہیں، کھانے پینے کی حاجت، سونے کی حاجت سب ہوتی ہیں، لیکن وہ اس عالم سے ماورا ہیں، وہ تو ان کو ان چیزوں میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ جس سچویشن، جس حالت، جس کیفیت میں اللہ اٹھایا اسی حالت میں واپس وہ آئیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہی ہے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ احادیث میں تذکرہ ہے۔ اب ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہودیوں کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا، مار دیا، تو ان کا دعویٰ بھی غلط۔ نصارہ جو مانتے ہیں کہ ہم سب، وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے کفارے کے طور پر، گناہوں کے کفارے کے لیے انہوں نے سولی پہ چڑھنے کو ترجیح دی اور سب کے گناہ معاف ہو گئے، جو نصارہ کہتے ہیں، اور اپنے چرچوں میں وہ اس کو لٹکائے بھی رکھے ہیں تختے پہ، سولی کے شکل کے ساتھ، جو صلیبی شکل ہوتی ہے نا، پلس کی شکل میں، تو وہ جو لٹکائے رکھے ہیں، ان کا بھی عقیدے کا غلط ہونا کلام صادق قرآن کریم سے ثابت ہو چکا۔ چلیں آگے اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ایک مباہلہ کا تذکرہ ہے۔ آل عمران کے شروع میں جیسا ہم نے بتایا کہ عیسائیوں کا نجران سے ایک وفد جو آیا تھا، اس کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پکی اور حق دلیلوں کے ذریعے سے ساری بات سامنے رکھ دی، تو اب محض عناد میں، دشمنی میں انہوں نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اعتراف کرنے سے انکار کر کے انہوں نے کچھ غلط کام کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مباہلہ کا چیلنج دیا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو، اولاد کو بلا لو، میں بھی بلا لوں، جو غلط ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی بددعا کے مستحق ہو جائیں گے۔ مگر وہ لوگ ڈر گئے، چونکہ وہ غلط تھے نا، اس لیے وہ لوگ ڈر گئے، مباہلے کو، چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کو اپنے ایمان پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کبھی کسی شریعت کے حکم کے بارے میں کچھ بات آ جائے، حجاب کا ہو یا حلال کا ہو یا کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ مسئلہ اٹھ جائے، تو اس کو اپنے ایمان میں کمزوری لانے نہیں دینا چاہیے کہ بھائی ہمارے اسلام میں ہے یہ، کیا کریں ہم، شرمندہ نہیں، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ، شان کے ساتھ کہنا ہاں ہمارے اسلام میں ایمان میں ہے اور اس کو ہم برحق سمجھتے ہیں، تو اس کے سچ ہونے پر دلائل آپ کے ذہن میں خود اللہ ڈال دے گا۔ تو آج کے دشمن کے ہم کیا کریں، آج دشمنوں کا یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم بڑے سچے دل کے ساتھ، بڑے صوفی بن کے ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں باتوں کو، گویا وہ سن کر مسلمان ہو جائے گا، فوراً قبول کر لے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ خیر، بات دوسری طرف چلی جائے گی، ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے چند آیتوں کے بعد یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہاں ایک خاص وعدے کا تذکرہ ہے۔ تقریباً خلاصے کے طور پر اگر کہیں تو کل 3 وعدوں کا اللہ قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا وعدہ کہ کبھی بھی تم حق کو، تورات میں، انجیل میں جو اللہ دیا ہے اس کو چھپا کر، بدل کر نہیں بتانا۔ اور دوسرا ایک وعدہ ہے، میثاق ہے، میثاق الستو، عہد الستو جس کو کہتے ہیں، تمام انسانیت سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لی ہے، وہ یہ ہے کہ الستو بربکم، تو تمام ارواح نے اس کا اقرار کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے پروردگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، کبھی انکار نہیں کریں گے۔ تیسرا وعدہ اسی کا تذکرہ یہاں آیت کے اندر ہے کہ سید الانبیاء، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی اتباع کرنا لازم ہے۔ یہ بظاہر نبیوں سے لیا گیا، مفسرین کہتے ہیں کہ نبیوں کی امت سے لیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان سے لیا گیا۔ اب یہ یہود، کرسچن جو عیسائی وغیرہ ہیں نا، گویا ان سے یہ وعدہ لے لیا گیا ہے آلریڈی، تمہاری زندگی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ان پر ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا ہی تمہارے لیے حق کا ذریعہ ہوگا۔ خیر، چلتے ہیں آگے چوتھا پارہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ نفل، واجب، فرض صدقات کے بارے میں ایک قاعدہ بتاتے ہیں کہ اپنے محبوب ترین، فیورٹ اور پسندیدہ قیمتی جو چیز ہوتی ہے اس کو خرچ کرنا خدا کی راہ میں، یہی اصل ہے۔ ایسا کرنے والے ہی بڑے اعلیٰ درجے کو پاتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے تو ان میں سے جو مٹھوس ہے، جس کو عقل نہیں، سمجھ نہیں،
جو بالکل کیا کہیں آپ عقل کے اعتبار سے بالکل بیکار دکھائی دیتی ہے، ایسے کو آپ حافظ بنانے، عالم بنانے یا دین کی خدمت کے لیے پیش کرنا، یہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہونے کی علامت۔ آپ کے پاس دو تین چیزیں ہیں، ان میں سے بالکل گھٹیا بیکار کی جو چیز ہے وہ بیچنے پر بکے گی بھی نہیں، اس کو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو۔ آپ کے پاس بیکار فالتو وقت پڑا ہے، یہ وقت کوئی کسی کام کا آ ہی نہیں سکتا، ایسا وقت تم کسی عبادت کے لیے لگا رہے ہو۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ صرف اتنا ہے، ہمارا چاہے اپنا مال ہو یا ہماری اپنی اولاد ہو یا ہماری اپنی کوئی چیزیں ہوں یا خود ہماری اپنی صلاحیت ہو یا ہمارا اپنا وقت ہو، ان میں سے قیمتی عزیز ترین اچھے وقت کو، اچھی صلاحیت کو اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ کے اندر ہم کو اس کا نمونہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے اندر جو عمل کا شوق اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا نا، صرف ایک واقعہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام صحابہ نے اپنے اس وقت اپنے پاس موجودہ چیزوں میں سب سے پیاری اور پسندیدہ چیز تھی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے کے انصار صحابہ میں سب سے بڑے مالدار صحابی، بڑی جائیدادیں ان کے پاس تھیں۔ اپنی تمام جائیداد میں مسجد نبوی کے بالکل مقابل میں سامنے کی طرف جو ان کا ایک قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی باغ تھا، بیرحا جس کا نام ہے، اس کو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے میری جائیداد میں پسندیدہ وہی باغ ہے، میں اس کو صدقہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا اور کہا کہ تم عام فقراء کے لیے صدقہ کرنے کے بجائے اپنے خاندان کے جو فقراء ہیں ان پر صدقہ کرو۔ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، باہر کے منگنے والے فقیروں کو دینا ہی صدقہ نہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں جو حقدار ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں یا اپاہج ہیں، معذور ہیں، ان کو دینا بڑا فضیلت، بڑا دگنے اجر والا صدقہ ہے۔ صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آگے کی آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ان آیتوں میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ، اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت کی جگہ، عبادت گاہ یہی کعبۃ اللہ ہے، الذی ببکۃ، مکہ ہی ہے، جہاں اللہ نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہی کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم، حجر اسود، جنت کے پتھر، جنت سے نازل کیے گئے پتھر، اسی وجہ سے پتھر جماد ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب قسم کے احساسات تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے جب ان کو اوپر جانا ہوتا تو لفٹ کی طرح یہ پتھر ہی بالکل اوپر ہو جاتا، اونچا ہو جاتا، جب نیچے کام ہوتا ہے تو خود ہی پتھر نیچے ہو جاتا۔ تو لفٹ کی طرح اس کے اندر ایک احساس، ضرورت کو سمجھ کر اس کا بڑھنا کم ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش کو اپنے اندر لے لیا، قیامت تک کے لیے اپنے اندر یادگار کے طور پر باقی رکھ کر ہم کو دکھا رہا ہے۔ آج بھی مقام ابراہیم ہے، طواف سے فارغ ہو کر لوگ اسی مقام ابراہیم کے پاس میں 2 رکعت نماز واجب کی ادا کرتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم اس وہ پتھر کو کہتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ وہاں پر زمزم کا کنواں ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بتاتا ہے کہ حج فرض ہے کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس آدمی کے پاس یہاں سے مکۃ المکرمہ تک جانے کے ٹکٹ کا، سفر کے خرچ کا انتظام، اور راستے میں کھانے پینے کا خرچ کا، وہاں رکنے کے دوران کھانے پینے کا، پھر واپس گھر تک آنے کے ٹکٹ کا اور کھانے پینے کا انتظام ہو، اور اس دوران اس کے اپنے گھر والوں میں سے جن لوگوں کے کھانے پینے کا خرچ اس کے ذمے تھا ان لوگوں کے کھانے پینے کا خرچ کا انتظام بھی کر کے جا سکے، اتنا سارا سب کچھ ہو تو ایسے آدمی پر حج فرض ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ عورتوں پر بھی حج فرض ہے، صرف اتنا پلس ایڈ کر لیں کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ بغیر محرم کے عورت کا حج کرنا صحیح نہیں۔ اللہ رسول علیہ السلام، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں ہم کو صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت حج کرے گی، عبادت کو بجا لائے گی، وہ اس پر فرض ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں۔ محرم کے بغیر جانا یہ معصیت ہے، گناہ ہے، تو بغیر محرم کے عورت پر تو حج فرض نہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک لائن میں مختصر یہ کہیں کہ جو لوگ سنتوں کو اپناتے ہوئے اللہ کے حکم پر زندگی گزارتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہیں، مسلک دارالعلوم دیوبند کے مطابق، کوئی آپ کو آسانی سے سمجھانا ہو اس کے مطابق جی رہے ہیں، تو ان کے چہرے قیامت میں چمکتے ہوئے سفید منور ہوں گے۔
وتسود وجوہ، جو بدعتوں کو اپناتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر کے نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو ایسے بدعتیوں کے چہرے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے۔ پھر ہم آگے دیکھیں تو امت کی، سنت محمدیہ کی فضیلت پر آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کے لیے دو کام کرنے کے ضروری ہیں۔ یہ امت نمبر ایک یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ہمیشہ دین کے ساتھ وابستہ رہیں، تو اپنی اصلاح کی فکر میں رہیں، اور نمبر دو متعدی کے طور پر دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں۔ اور ذرا مختصر الفاظ میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، نیکی کی طرف، ایمان کی طرف لانے والے تمام جائز اسباب کو اپنا کر اس کی فکر، دعوت والی فکر کرتے رہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو منکرات سے بچانا کیا مطلب؟ کفر و شرک سے، گناہوں سے روکنے کے تمام جائز اسباب کو اپنا کر اپنے اس فریضے کو یہ امت انجام دیتی رہے، تو اس وقت تک یہ امت سربلند رہے گی، ضرور سربلند رہے گی۔ آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر، امت محمدیہ ہم پر یہ فریضہ ہے۔ خیر چلیں آگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرما جانے، پردہ فرما جانے کی ایک افواہ غزوے کے دوران مشہور ہو گئی تھی۔ غزوہ احد کے دوران غلط خبر، جیسا آج کل کے واٹس ایپ کے اندر دین کے نام پر بے شمار غلط چیزیں پھیل جاتی ہیں نا، تو لوگ بھی کسی عالم سے، مفتی سے پوچھتے نہیں، بلکہ اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دیتے، بالکل غلط چیز ہے۔ تو اس خبر کے پھیل جانے پر اللہ تنبیہ کرتے ہیں، اللہ تنبیہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن ہیں تو ایک انسان، جب وہ انسان ہیں تو ان کا بھی ایک وقت آئے گا تو وہ اللہ سے ملنے کے لیے چلے جائیں گے، تو کیا نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تم اللہ کے دین کو پیٹ پیچھے ڈال کے تم آگے بڑھ جاؤ گے، روتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے؟ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی حقیقت میں ایک دن اللہ کے نبی صحیح میں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے پردہ فرما کے چلے بھی جائیں، تب بھی تم کو دین پر ثابت قدم رہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اسی کو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کو اس کے اندر سبق ہے۔ آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات نہیں، ہمارے سامنے نہیں، ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کے لیے، خود نبی کی زیارت کے لیے تو نہیں۔ آج نبی نہیں ہیں لیکن روزے میں ہیں، اپنی امت کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، اپنی امت کے کارناموں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو نبی اگر باحیات ہوتے تو جو کچھ کام ہم کو کرنا تھا وہ سب کام آج بھی ہم کو کرنا ہے۔ بس بات لمبی ہو جاتی ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں ان آیتوں میں اگر میں کہوں کہ تقریباً 50 پر 5 آیتوں میں غزوات کا ذکر ہے۔ نمبر ایک تو سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال پیش آنے والی بدر کی جنگ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد کا جو سن 3 ہجری میں پیش آیا، اس غزوے کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے غزوہ حمراء الاسد کا بھی تذکرہ ہے مختصر، مگر تفصیل کے ساتھ تو غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، پہلا غزوہ تو بدر ہے، جس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے پاس تعداد میں، ہتھیار میں، سب کے اعتبار سے قلت تھی، لیکن ایمان میں کامل تھے، بھروسہ تھا، تو اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اس میں کفار کو جو ناکامی ہوئی تو بدلے کی آگ ان کے دلوں کے اندر جل رہی تھی، تو بدلہ لینے کے لیے چاروں طرف سے کفار امنڈ آئے تھے، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ان کو ارادہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو مشورہ کیا گیا صحابہ سے، ان میں منافقین بھی تھے۔ 2 جماعتیں بڑے غلیظ واقع ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، ایک تو یہود بات میں کسی نہ کسی طرح کر کے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچائیں، مال کا نقصان کریں، ان کی امانتوں کو ہضم کر لیں، اس طرح سے مسلمانوں کو مسلسل تکلیف دینے والی ایک بدترین جماعت تھی۔ اور دوسرے منافقین کی جماعت، یہ بھی بدترین، کہ باہر میں تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، لیکن عین جب مدد کی ضرورت ہوتی تو اس وقت پیٹ پھیرتے تھے، یعنی دھوکہ دے دیتے تھے۔ خیر مشورہ کیا گیا، اللہ کے نبی کا جو منشا تھا وہی بہت سارے صحابہ نے
مشورہ دیا، لیکن بدر میں جو صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے کسی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو جوشیلا صحابہ تھے، جوشیلا مزاج کے، ان سب صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم کو مدینے کے باہر نکل کے اپنی جرأت کو دکھاتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول بھی گئے اور زرہ زیب تن کر لیے اور واپس باہر آئے اور نکل پڑے احد کے میدان کی طرف۔ لیکن عین وقت میں رئیس المنافقین جو ہے نا بدبخت، تو منافقوں کا سردار، وہ کل جماعت تھی 1000 کی، اپنے منافقین لوگوں کو جو 300 تھے ان کو لے کر وہ واپس نکل گیا، یعنی درمیانی راستے میں ایمان والوں کو بے سہارا چھوڑ کے وہ واپس دھوکہ دے کے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی بھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن بلکہ آگے اپنے 700 صحابہ، کم تو ہو گئے تھے لیکن 700 صحابہ، جانثار صحابہ کو لے کر، سپاہی کو لے کر اللہ کے نبی آگے بڑھے۔ یہاں احد کے اندر ہوا کیا، شروع میں تو کامیابی ہوئی، لیکن بعد میں وہی شکست سے تبدیلی ہو گئی۔ بنیادی ہم چیز نوٹ کریں تو بدر کے اندر قلت تھی، یعنی ہر اعتبار سے کمی تھی، مگر کامیابی ہوئی۔ احد کے اندر بدر سے بھی زیادہ تعداد تھی صحابہ کی، مگر اس کے باوجود ناکامی ہوئی۔ دونوں کے اندر ہم کو بڑا سبق ہے۔ تفصیل کے لیے موقع نہیں، یہی تقریباً آدھا گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے، اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں میں سبق ہم کو اتنا لے لینا چاہیے کہ اگر ایمان مضبوط ہے اور نبی کے طریقے، نبی کے احکام کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو ضرور مسلمانوں کو کامیابی ہوگی، چاہے جماعت ان کی بڑی ہو کہ کم ہو، اسباب ان کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو ساز و سامان ہی سب کچھ نہیں، ہتھیار ہی سب کچھ نہیں، اسباب ہی سب کچھ نہیں، اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کو بھی شامل حال ہونے کے لیے ایمان کا ہمارے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج چاروں طرف ہماری نئی نسل کو منافق بنانے ہی کی کوشش کی جا رہی ہے، خصوصاً ہندوستان کے اندر تعلیمی اداروں سے لے کر کمپنیوں سے لے کر ہر جگہ میڈیا کی کوشش، بلکہ سب کی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو باہر سے مسلمان رہنے دے کر اندر سے کافر بنا دے، یعنی منافق بنا کے چھوڑ دے۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی زخم پہنچا تھا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ پھر سورہ آل عمران کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایک ہے صبر کا حکم دیا گیا، صبر علی الطاعات، صبر علی المعاصی، اس طرح کے صبر کی 3 قسمیں ہیں، تو ہر وقت کا جو صبر ہے اس صبر کو اپنانا چاہیے۔ وصابروا، اور جب دشمن حملہ کر دے تو ایسے وقت میں ڈٹے رہنا، اور دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے ہی جب متوقع ہو تو اسی وقت سے اس کی تیاری کر لینا۔ ورابطو، ان 3 چیزوں کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ واتقوا اللہ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ صبر میں بھی، مصابرت میں بھی، مرابطے میں بھی، تینوں کے ساتھ ہمیشہ تقوی کا لازم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اللہ کے منشے کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی تمام امت مسلمہ کو توفیق دے، آمین۔